اسی طرح جسنے آ رہا ہے اپنی اپنی زبان پہ گل کرتا ہے. میں سارے تو پہلے یوم تاسیس کے موقع تے قومی وطن پارٹی نے دلی مبارکباد دینا اپنی طرفوں اپنے دوستوں کی طرفوں. اور دوسرا خاص کر کے احمد نواز خان میں داد دے سن کہ ایبٹ شہر میں جنہوں کی بڑی تگو اس پارٹی اسٹیبلش کرنے کے بارے ساری دلی تو مننا بھی ہے اور سارا ساتھ بھی انہوں نال انشاءاللہ رہسی بھی اور آئندہ بھی اسی انہوں نال چل سن. ایبٹ کے مسائل تے صدر صاحب بھی گل کر سکتی ہے, لالی ہونا بھی گل کر سکتی. وہ تو گو مسائل ہیں جڑے سارے جے لوگوں کے بسے بھی نہیں, لیکن اپنی جو سارے کو کوشش ہو سکتی ہے وہ اسی. قومی وطن پارٹی ڈسٹرکٹ ایبٹ کے چیئرمین جناب امجد علی خان صاحب, سینئر وائس چیئرمین جمعہ خان صاحب, ڈسٹرکٹ کونسل مانسیرا سے ممبر شہزاد خان صاحب, صابر خان صاحب, تحصیل چیئرمین ایبٹ اور آج کے میزبان سہیل خان صاحب, جنرل سیکرٹری ضلع ایبٹ شہباز خان صاحب, صوبائی ممبر کونسل دانا محمد زمان صاحب, صدر پریس کلب ایبٹ نوید عالم صاحب, ہری پور سے ممبر صوبائی کونسل طارق صاحب, خنوسر خان صاحب, سامنے میرے بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام میرے بھائی, سب کا اگر نام میں لینا شروع کر دوں تو بہت لمبی فہرست بن جائے گی. نواز خان صاحب آئے ہیں, ان کا بڑے شکر گزار ہیں. شعیب خان صاحب بیٹھے ہیں, حاجی شافت صاحب ہمارے صدر میرپور بیٹھے ہیں, تحصیل PK39 کے ہمارے صدر حمگل خان صاحب بھی بیٹھے ہیں, جوائنٹ سیکرٹری شاہد صاحب بیٹھے ہیں, یوتھ کے زہیر صاحب بیٹھے ہیں, دیگر جو اس طرح ہمارے وائس چیئرمین ارشد خان صاحب, جن کا ذکر نہ کروں تو ادھوری رہ جائے گی بات. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یوم تاسیس کی, اور آج یہ مختصر سا ایک پروگرام, ایک کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا, مجھے تو یہی بتایا گیا تھا, لیکن یہاں پہ تو ایک پورا پنڈال سجایا ہوا ہے انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی وطن پارٹی کی جو بنیاد رکھی گئی تھی یا جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب, ان کی ایک جو لازوال اس خطے کے لیے قربانیاں تھیں اور اس قوم کے لیے جو ان کی خدمات تھیں, اور وہ یہ اس ٹائم جو تھنک ٹینک ان کی بیٹھی تھی, انہوں نے یہ ضرورت سمجھی کہ 80 کی دہائی سے ان کی سیاست جو قومی سطح پہ تھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ وابستہ رہے, 2 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہے, مرکزی کئی وزارتوں پہ وہ رہے, وزارت داخلہ کا قلمدان ان کے پاس رہا, لیکن پھر انہوں نے ایک ضرورت محسوس کی کہ اس خطے کو ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو ان کی آواز بن کر ابھرے اور ان کے مسائل کو ایوانوں میں لے کے جائے اور عوام کے حقوق ان کی دہلیز پہ حل ہوں. تو پھر انہوں نے پیپلز پارٹی پہلے شیرپاؤ کی بنیاد رکھی اور بعد ازاں قومی وطن پارٹی کی پھر بنیاد رکھی گئی, اور آج اس کا الحمدللہ 10واں یوم تاسیس ہم منا رہے ہیں. اور اتنے قلیل وقت میں قومی وطن پارٹی کی جو نمائندگی رہی, خواہ وہ قومی اسمبلی میں رہی یا صوبائی اسمبلی میں رہی, تو قومی وطن پارٹی نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ یہ عام آدمی کی جماعت ہے, عام آدمی کی بات کرنے والی جماعت ہے, اور عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے پر یقین رکھنے والی جماعت ہے. اور خاص طور پہ آج جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں, یہ ہزارہ میں, اس کے لیے جو خدمات ہیں وہ ہمارے جو چیئرمین ہیں ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ, ان کی خدمات ناقابل تردید ہیں اور ناقابل فراموش ہیں. جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو لالا کو یاد ہوگا, نوید بھائی کو بھی یاد ہوگا, کہ انہوں نے ایبٹ آباد کو گرمائی دارالخلافہ قرار دیا تھا, اور یہاں پر
صوبائی اسمبلی کے سیشن ہوا کرتے تھے، جو آج ایبٹ آباد بورڈ ہے، یہ ایبٹ آباد بورڈ کا قیام بھی جو ہے یہ ڈی شیرپال صاحب کی مرہون منت ہے۔ یہ ہمارے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ برن آلیس کے پیچھے ٹیکنیکل کالج ہے، یہ ٹیکنیکل کالج بھی شیرپال صاحب کے مرہون منت ہے۔ وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل جو بڑا پرانا اور قدیم ہاسپٹل ہے، یہ حیات شیرپال صاحب کی مرہون منت ہے، انہوں نے اس قسم کے بنیاد یہاں پہ رکھا تھا۔ آج ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بات ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا پرپوزل اس وقت تیار ہوا تھا جب آفتاب احمد خان شیرپال صاحب وزیر بجلی تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے اور قومی وطن پارٹی اقتدار میں ہو تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ جو بنیادی مسائل جن کے حل کے لیے ہم راہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی، لالا نے ذکر کیا، نوید بھائی نے ذکر کیا، باقی لوگوں نے مجھ سے پہلے ذکر کیا کہ ہم لوگ ان کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ قومی وطن پارٹی آپ کی دہلیز پر آ کر یہ مسائل آپ کے بنیادی حل کرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بنیادی مسائل ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، پرنٹ میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں، تو میں ان کی وساطت سے اس تقریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بنیادی مسائل کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ تاکہ ہماری آواز آگے پہنچے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور یونین کونسل میرپور کا ہائی اسکول زمین بوس ہو گیا تھا، اور آج 2005 کہاں اور 2022 کہاں، اس 20ویں 21ویں صدی میں ہمارے بچے ٹاٹ پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ شرم کا مقام ہے۔ یہاں سے جو لوگ بڑے فخر سے اپنے نام کے ساتھ نام نہاد گورنر لکھوا رہے ہیں، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کو شوق ہے اپنے نام کے ساتھ القابات کے اضافوں کا۔ سپیکر آپ کو بنا دیا، گورنر کا اضافی عہدہ آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جس یونین کونسل سے سب سے زیادہ ووٹ آپ اٹھا کے لے کے گئے، آج وہاں پہ بچے ہائی اسکول میں روڈ پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا مداوع کون کرے گا؟ میری ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں، اور میں نے یہ بات میٹنگ میں بھی کی ہے اور ابھی آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ اگر مرکزی حکومت کا اس میں کوئی کردار ہوا، مجھے پتہ چلا کہ میں نے ابھی پتہ کروایا کہ یہ صوبائی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور یہ اگر چاہیں تو یہ صوبائی حکومت کے لیے کوئی دنوں ہفتوں کا نہیں بلکہ گھنٹوں کا کام ہے، وہ چاہیں تو یہ گھنٹوں میں ہائی اسکول ہمارا بن سکتا ہے۔ لیکن مجھے پھر بھی میں یہ اس فورم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو مرکزی حکومت کی کسی قسم کی مدد کی ضرورت چاہیے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، اس کے لیے چاہے جو بھی کرنا پڑا، مجھے وہاں پہ جا کے اگر وہاں پہ دروازے کی دہلیز پہ بھی ان کی بیٹھنا پڑا تو میں یہ مسئلہ حل کروا کے وہاں سے یہاں پہ آؤں گا واپس۔ دوسرا، یہاں پہ جو یہ بجلی کا مسئلہ ہے، ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی انشاءاللہ اس مراحل میں ہے کہ یہ اس کی وہ تکمیل کے مراحل میں ہے، اس کی فیزیبلٹی میرا خیال ہے وہ موو ہو چکی ہے، اور اس پہ میں نے آفتاب شیرپال صاحب سے بھی یہ گزشتہ ہفتے ہی ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے کہا سر آپ اس میں ذاتی دلچسپی کا مظاہرہ اس طرح کریں جس طرح ایبٹ آباد بورڈ کی منتقلی جب ہو رہی تھی یہاں سے پشاور، تو میں پھر ان کے پاس یہاں سے گیا اور میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ میں آپ جو ہے جی خصوصی طور پر اس میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں اور اس طرف ذرا توجہ دیں کہ نہ صرف ایبٹ آباد بورڈ بلکہ صوبے کے 8 بورڈ جو ہیں وہ صوبائی حکومت ختم کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ پشاور کا ایک بورڈ اس میں وہ ضم کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کی ایک کوشش ہے، اور اس کے پیچھے بھی آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہے، میرے یہاں پہ پرنٹ جو الیکٹرانک میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں ان کو تو بالکل پتہ ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک سازش تھی، ایک کمپنی تھی بین الاقوامی جو
ان کا ایک وہ تھا سلیبس تھا اور بڑی چیزیں تھیں جن کو وہ ایک یکساں نصاب کے تحت لانچ کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، اور الحمدللہ شیرپاؤ صاحب نے بھی اپنا بھرپور اس میں کردار ادا کیا. ہمارے یہاں پہ ہزارے کے لوگوں نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا، دیگر جو اضلاع تھے جہاں جہاں بورڈ تھے وہاں کے لوگوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا. لیکن اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں شاباش دیتا ہوں کہ ایبٹ آباد پریس کا کلیدی کردار تھا، اور آج الحمدللہ وہ فیصلہ رواس ہوا اور ایبٹ آباد بورڈ بھی اور دیگر بورڈ بھی اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہیں.